بلکہ ہر پروفٹ، ہر نبی، ہر رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ خدا کا تعارف کروا سکے۔ چلے سوچتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک غیر مسلم آتا ہے، کہ آپ اور ہم کس طریقے سے اسے ایکسپلین کر سکیں گے کہ ہمارا خدا سچا ہے؟ ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا گیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اسی طرح ان سب چیزوں کا بنانے والا خدا ہے۔ مگر کیسی محبت ہے ایک مومن کی ایک خدا سے اور اپنے رب سے کہ نہ وہ اس کا تعارف کروا سکتا ہے اور نہ وہ اس کی محبت میں اس کا قرآن پڑھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سوال کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ سوال آپ کو اندر تک محسوس ہوگا اور اس کی کپ کپاہٹ آپ کے جسم میں محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا سوال کا جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو کچھ چند مسلمانوں کے پاس، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہی مسلمانوں کے تباہ ہونے کی ایک واحد نشانی ہے۔ چلے سوچتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک غیر مسلم آتا ہے جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتا، اسلام کو نہیں مانتا، اور وہ ایک ہندو ہے، جوز ہے یا عیسائی ہے، اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آ کے کہتا ہے کہ اے مومن، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم خدا کو مانتے ہو، خدا کو تو میں بھی مانتا ہوں اور میری کتابیں تو تم سے زیادہ قبل ہیں، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم کس طریقے سے اسے ایکسپلین کر سکیں گے کہ ہمارا خدا سچا ہے؟ کیونکہ آج تک ہم نے خدا کا تعارف ہی نہیں کیا۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا گیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اسی طرح ان سب چیزوں کا بنانے والا خدا ہے، مگر کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس خدا نے جس نے سب چیزوں کو بنایا، اس کے اصل ہونے کی اور اس کے سچے ہونے کی، صادق ہونے کی کیا دلیل ہے، اور کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا خدا ہی سچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا؟ مطلب کہ آپ کسی غیر مسلم کے سامنے، غیر مومن کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک دیں گے؟ کیا آپ کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کو کبھی خدا کا تعارف نہیں کروایا گیا؟ آپ سوچتے ہیں کہ میں قرآن کیوں نہیں پڑھتا، میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا، میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ نے جس خدا کو جانا ہے، کبھی آپ نے اس سے دل سے محبت ہی نہیں کی۔ آج کے دور میں اگر کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ساری جان لٹانے کے لیے حاضر ہے۔ اگر اس وقت میں 313 حاوی تھے ہزاروں کے لشکر پر، تو اس کی وجہ تھی کہ اس وقت ان کو خدا کا تعارف کروایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر پروفٹ، ہر نبی، ہر رسول ایک کام کے لیے آتا ہے۔ کیا وہ اپنا تعارف کرواتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر پروفٹ، ہر نبی، ہر رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ خدا کا تعارف کروا سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس سوچ نے اس وقت کے 313 کو غلبہ حاصل کروا دیا ان کافروں کی جماعت پر۔ کیا یہ بات امیزہ خیز نہیں اور آپ کو فکر میں ڈالنے والی نہیں کہ ہم اس خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں؟ آج کے وقت اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی باتیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیسی محبت ہے ایک مومن کی ایک خدا سے اور اپنے رب سے کہ نہ وہ اس کا تعارف کروا سکتا ہے اور نہ وہ اس کی محبت میں اس کا قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن عربی کے ساتھ پڑھ لیا، ثواب مل گیا، بیسٹ ہو گیا، مگر کبھی اس نے یہ نہیں جانا کہ میرے خدا نے کس آیت میں مجھ سے کیا بات کی ہے۔ میں جس سے محبت کے دعوے کرتا ہوں، آخر کار کیا میں دل سے اس سے محبت کرتا ہوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ میری آپ سب سے یہ دعا ہے کہ خدا را اس بات کے بارے میں سوچیں اور اس بات کے بارے میں فکر کے ساتھ بھی سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کس جگہ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل خدا کا تعارف کرنے کی، سیکھنے کی اور لوگوں کو بعد میں کروانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔